ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تمام دوست احباب محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اور اس نیت و ارادے کے ساتھ پڑھیے کہ ہم یہاں جامع مسجد المصطفیٰ میں پڑھ رہے ہیں۔ حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک روضہ میں ہمارا درود سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان، الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بھی بڑا تھا۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بھی بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع تیری آمد پہ جو خوش ہو، تیری آمد پہ جو خوش ہو، رخصت پر کرے غم ملے اس کو جنت، یہ حدیث مبارک میں آیا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، کیا دونوں سبحان اللہ؟ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازیوں سے بہار ہے۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ جس کی خاص توفیق سے اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مقدس نیکیوں کا موسم بہار
رمضان المبارک کا 5واں جمعۃ المبارک عطا فرمایا، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ کافی سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان شریف میں 5 جمعے عطا فرمائے۔ آپ زندگی بھر جمعے پڑھتے رہے، لیکن رمضان شریف کے مبارک جمعے کا نعم البدل ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس دن کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، بڑی رحمتوں سے نوازا ہے، اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 دن ہے نا آخری، یہ رمضان شریف کا نچوڑ ہے۔ جتنا آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں راضی کر لیں، یہ بڑے لمحے غنیمت والے ہیں، اور آج تو ویسے آخری دن ہے، اور آج کی جو رات ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، یعنی یہ ان چند راتوں میں ایک رات ہے کہ اس رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، میرا کریم رب اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے مبارک چہرے کی برکت سے ہر مانگی گئی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا آج کی جو چاند رات جسے بولتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، کہ اپنا جائزہ لینے کی رات، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہے۔ ایک شخص ہے، آپ اس سے مکان بنواتے ہیں اور اس سے آپ طے کرتے ہیں کہ جی 1 مہینہ آپ نے اس کو بنانا ہے، اور جو ہی آپ یہ مکمل کریں گے 1 ماہ کے اندر آپ کو مہینہ مکمل ہونے پر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کی جو مزدوری ہوگی وہ آپ کو پیش کی جائے گی، اور جس کے ہاں ہم کام کرتے ہیں وہ مہینے کے بعد ہمیں مزدوری دیتا ہے، اپنی اوقات، اپنی بساط، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر اپنی طاقت کے مطابق وہ ہمیں مزدوری دیتا ہے، مہینے بھر کی مزدوری عطا کرتا ہے، اور ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اخلاص سے کام کرتے ہیں، اور اس کے دیے گئے فریم ورک اور ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم سارے لوازمات پورے کر کے اس کو بلڈنگ یا کوئی کام مکمل کر کے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس بات کے متمنی ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آج ہمیں مزدوری ملے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ شخص جس کے ہاں ہم مزدوری کرتے ہیں جب مہینہ پورا ہونے پر ہمیں مزدوری دیتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب پیسے ہماری جیب میں آتے ہیں، ڈالر یا پاؤنڈ ہماری جیب میں آتے ہیں، تو یہ انسانی فطرت ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اتنے ڈالر، اتنے پاؤنڈ، اتنے ریال، اتنے روپے ہماری جیب میں آ گئے، اور پھر پورا پلان بناتے ہیں کہ میں نے ان پیسوں سے کیا کچھ کرنا ہے۔ یعنی دنیا دار اگر کسی کو مہینہ مکمل ہونے پہ مزدوری دیتا ہے اینڈ پر، تو ہماری خوشی کا عالم نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے کریم رب نے بھی ہمیں 1 مہینہ ماہ مقدس رمضان المبارک عطا فرمایا، فرمایا یہ مہینہ ہے، یہ میں نے تم پر فرض کیا ہے، اس کے روزے تم نے رکھنے ہیں، یکم سے لے کر 30 روزے مکمل کرنے ہیں یا 29 روزے مکمل کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ کام آپ کے ذمہ ہے، آپ نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، آپ نے سحری رفتاری بھی کرنی ہے، آپ نے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اللہ توفیق دے تو اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے، روضہ رسول کی زیارت بھی کرنی ہے۔ جب یہ کوئی بھی ایسا شخص جب اس انداز کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، تراویح کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، نماز تہجد کی صورت میں، نوافل و صدقہ و خیرات کی صورت میں، روزے کی صورت میں،
نمازیں پنجگانہ باجماعت کی صورت میں، سنت اعتکاف کی صورت میں، تو پھر جب آخری رات آتی ہے میرا کریم رب کہتا ہے بندے تو نے میرا کہنا مانا تھا، جو میں نے تمہیں فریم ورک دیا تھا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے تم نے کیا ہے، اب بتا دنیا کی مزدوری کرتا ہے تو وہ تمہیں اپنی شان کے لائق اپنی ہمت اور خزانے کے مطابق تجھے عطا کرتا ہے، میں تو وہ رب ہوں دنیا بھر کے 18,000 جہانوں کے جتنے خزانے ہیں میں کریم رب سارے خزانوں کا مالک ہوں۔ اب بتا میں تجھے کیا مزدوری دوں؟ پھر بندہ جب اسی آخری رات چاند رات لیلۃ الجائزہ اس میں جب بیٹھ کر رب سے مانگتا ہے اور سب سے بڑی جو مزدوری مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مہربانی فرما میرے خالی دامن میں بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اور میرا کریم رب کہتا ہے لے تو نے مزدوری مانگی ہے، میرا وعدہ تھا جو مانگے گا میں وہ عطا کروں گا، تو نے صرف بخشش مانگی ہے نا، یہ میرے جتنے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، فضل کے خزانے ہیں، کرم کے خزانے ہیں، دیدار کے خزانے ہیں، قبر اور حشر کی آسانیوں میں یہ جو خزانے جتنے میں نے رکھے ہیں، آج کی رات بس تو مانگتا جا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے میرا کریم رب لاجپال ہے، بعض اوقات تو بن مانگے بھی اپنے سارے کے سارے خزانے اپنے بندہ مومن کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بازاروں میں گھومنے پھرنے میں ضائع نہیں کرنا کہ شاپنگ کرنی ہے یا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی عورتیں ہوں گی بچیاں ہوں گی ہم جا کے دیکھیں گے بازاروں میں، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اگر رب نے یہ رات عطا فرمائی ہے نا، یعنی روزانہ میرا کریم رب جتنے ہزار یا لاکھوں بندوں کو ماہ رمضان میں بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے، لاکھوں بندوں کو روزانہ بخشش کا پروانہ، پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں بندے میرا کریم رب ان کو رحمت کے بخشش کے مغفرت کے خزانے اور پروانے عطا فرماتا ہے۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو جتنے وہ بندے بنتے ہیں نا جی، اس ایک رات میں میرا کریم رب کروڑ بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ کتنی رحمت ہے اس کی، کتنی بخشش ہے۔ اور آج کی رات یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، چاند رات، جتنا عبادت کر سکتے ہیں نا، نمازیں عشاء پڑھ کے کچھ لمحے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اللہ رسول کو راضی کریں اور اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگیں، یا اللہ جس طرح تیرا حکم تھا میں روزہ نہیں رکھ سکا، جس طرح تو نے حکم دیا کہ روزہ ایسے رکھنا ہے کہ لعلکم تتقون، میں اس کیفیت کے ساتھ اس نور اور سرور کے ساتھ میں روزہ نہیں رکھ سکا، میں اس کیفیت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھ سکا، میں اس کیفیت کے ساتھ اس نور اور سرور کے ساتھ اس روح کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، میں اس نیت کے ساتھ وہ تیرا حکم تھا میں صدقہ و خیرات پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکا۔ اے کریم تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مہربانی فرما آج کی رات کی برکت سے جو بھی کمی کجی غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشریت انسان کے، مہربانی فرما آج کی رات کی برکت کی وجہ سے رمضان شریف میں میرے جتنی کمی کجیاں اور کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مہربانی فرما مجھے معاف فرما دے، آمین۔ کیا فرما دے؟ معاف فرما دے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ بولیے کیا رکھنا چاہیے؟ کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہے تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دے، اور اگر وہ گرفت میں لینا چاہے تو بڑے بڑے متقی اور ظاہری طور پہ پرہیزگار اغیاث اور اقطاب اور ابدال کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس سے پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں نا،
کہ تو نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا یا اس کو معاف کیوں کیا؟ وہ تو کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا ایک تو گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ وہ بڑا کریم رب ہے، اور دوسری بات پلے باندھ لیجئے کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے دل میں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ خوف خدا کی بلا جی صاحب کہ خوف خدا کہ نہیں بھئی اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، ہم کو گناہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرے، فوری توبہ کریں۔ انسان ہونے کے ناطے اگر شیطنت کے جال میں پھنس کر گناہ کر بیٹھے تو فوری طور پہ یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ کر کے اور شرمندگی محسوس کر کے، ندامت محسوس کر کے فوری طور پر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہو سچی پکی توبہ، مذاق نہ ہو مذاق۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، کوئی اور جانے یا نہ جانے، جس کے لیے رکھا ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس نے نماز تراویح پڑھی ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز تراویح پڑھ رہا ہے یا صرف میری رضا کے لیے نماز تراویح پڑھ رہا ہے، میرے کریم رسول کا فرمان مانتے ہوئے نماز تراویح پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں کیا اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں بڑا جناب قاری قرآن ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، ہر وقت قرآن سامنے رکھوں، لوگوں کو تو میں ہو سکتا ہے میں جناب دھوکہ دے دوں کہ لوگ مجھے حاجی ثناء اللہ کہیں، جناب بڑا سخی کہیں، بڑا نمازی کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، تو کیا خیال ہے اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ بولیے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ وہ تو دلوں کے اندر نہاد خانوں میں چھپے ہوئے ہزار پردوں سے بھی واقف ہے کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی کام کریں صرف رضا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، اور پھر الحمدللہ بیڑا اللہ کریم پار فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ 28واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ ٹوٹل کتنے پارے ہیں؟ اور ہم نے رمضان شریف میں کتنے پڑھے ہیں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے رمضان شریف میں قرآن مکمل کیا، ختم کیا ہے، الحم کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اسی مہینے قرآن نازل ہوا تھا، اور اسی مہینے ہی نہ پڑھا جائے تو پھر تو مزہ نہیں آتا۔ جنہوں نے ختم کیا ہے، 30 پارے مکمل کیے ہیں تلاوت کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، ان کو مبارکباد۔ اور جو غفلت میں رہے ابھی سے توبہ کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لیں، باری تعالیٰ انشاءاللہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر تیرے اس پاک کلام کی میں تلاوت کیا کروں گا۔ نیت کر لیں، یہ نیت، یہ کتنا حسین دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کتنا پیارا دین اللہ نے عطا کیا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی ہم نیت کرتے ہیں یا اللہ مجھے اگر آپ نے پیسے عطا کیے، رزق عطا کیا، میں صاحب استطاعت ہو گیا تو میں تیرے گھر کا طواف بھی کروں گا، تیرے گھر کا حج بھی کروں گا۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ شوال میں یا آپ محرم میں یا آپ کسی بھی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں حج کی نیت کر لیتے ہیں، ابھی حج کا مہینہ نہیں آیا، 6 7 8 مہینے ابھی پڑے ہوئے ہیں، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کریم کتنا لاجپال ہے اور کتنی رحمتوں اور برکتوں کا مالک اور خزانے لٹانے والا ہے،
فرمایا جس دن سے تو حج کی نیت کرتا ہے اللہ کریم تیرے نامہ اعمال میں اسی دن سے حج کا ثواب لکھوانا شمار کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیت اچھی نیتیں کر لیا کرے کہ اللہ نے مجھے پیسے دیے تو صدقہ و خیرات کروں گا، اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں زکوٰۃ بھی دوں گا، اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں حج اور عمرہ بھی کروں گا، اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں معاشرے کے غریب اور یتیموں کی مدد کروں گا۔ آپ نے کی نہیں ہے، نیت کی ہے اور سچے دل سے نیت کی ہے، اور اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے کہ تمہاری نیت میں کیا ہے۔ فرمایا بھی آپ نے عملی طور پہ عمل نہیں کیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، پیسے ابھی آئے نہیں، نیت کر لی ہے کہ جب آئیں گے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس لمحے نیت شروع کرتا ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے، یہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز، یہ نیکی اور یہ بدی، پورا رجسٹر اے ٹو زیڈ۔ جب قیامت کے دن بڑی سی سکرین پر آپ کی تمام زندگی 70 سالہ الف سے لے کر یا تک جب سامنے رجسٹر کھلے گا نا، اور جب سامنے سکرین پہ سارا کچھ آئے گا، تو پھر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سکرین کا مقابلہ کر سکے اور شرمندگی محسوس نہ کر سکے؟ اس لیے فرمایا اچھی نیتیں کر لیا کرو، نیک اعمال اور نیک افعال اور اقوال کی نیتیں اچھی کر لیا کرو۔ تم جس وقت نیت کرتے ہو، یہ جو رحمت کا، برکت کا، نیکی کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی وقت آپ نے عمل کیا نہیں ہے لیکن رجسٹر پہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے غریبوں میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، اس نے عمرہ کر لیا، اس نے حج کر لیا، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس میں تہجد پڑھی، تہجد کی نیت کریں، پڑھی نہیں ہے، ثواب شروع ہو گیا۔ اور جس چیز کی پھر نیت کریں اللہ عطا فرمائے تو پھر کرنی بھی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ لوگ کہ نیت کر رہے ہیں اللہ پیسے دے دے پھر شوق بن جائے۔ وہ ایک شخص تھا نا جی، وہ نہر میں گر پڑا، ڈوبنے لگا، تیرنا اس کو آتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اب تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، اب کس کو پکاروں؟ خیر اس نے کہا بندہ تو کوئی نہیں ہے، اس نے کہا بچاؤ بچاؤ، ڈوب گیا، مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ ایک چھال سی آئی اور اس کو اچھال کے پھر کنارے پہ پھینک دیا، پھر کنارے پہ پھینک دیا، اور اس نے کریم رب کا شکر ادا کیا۔ اور جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے اگر کوئی بچا لے تو میں اللہ کی راہ میں دیگیں پکاؤں گا، صدقہ و خیرات کروں گا۔ اللہ نے کرم کیا اور پھر اس کو جناب اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جب وہ صحیح سلامت کنارے پہ آ گیا اور کہنے لگا اب تو بچ گیا ہوں، وہ پھر کہنے لگا کیڑیاں دے گا، کیڑیاں دے گا۔ اللہ نے پھر اٹھایا اور پھر دریا کے اندر پھینک دیا۔ بندے دیکھے نا کتنے مکار ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا باری تعالیٰ میں سے ہے پوچھا سی بھی کیڑیاں دے گا، مٹھیاں یا سلونیاں؟ میں تو یہ پوچھا سی، میں تو نہیں کہسی میں مکریا تو نہیں، میں پوچھا جی کیڑیاں دے گا منڈا، مٹھیاں یا سلونیاں منڈا؟ یہ نہ ہو کہ نیت کر لیں تو پیسے آئیں گے تو تقسیم کروں گا، جب آئیں تو پھر دل ایسے جناب گھٹن محسوس ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں نے اتنے دے دیے تو پھر یہ تو کم ہو جائے گا۔ 1000 مسجد میں دے دیا، 1000 مدرسے میں دے دیا، اگر 1000 یا 500 قاری صاحب یا امام صاحب یا خطیب کو دے دیا وہ تو میری جیب میں تو کم ہی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے آپ جس کو دے رہے ہیں ظاہری طور پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو میں نے پیسے دیے ہیں اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے اور میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن سنیے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی راہ میں دینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول کی بارگاہ سے مجھے اللہ رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا رب رسول نے کتنا اجر اور کتنی عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے، فرمایا پھر اس شخص کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہے۔ وہ جو دے رہا ہے پہلے افسردہ، لیکن جب پتہ چل جائے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے پھر وہ اتنا خوش ہو جیسے اس کو دنیا و معافیہ کے اندر جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے وہ یوں سمجھے رب نے سارا کچھ مجھے عطا فرما دیا ہے۔
اللہ کی راہ میں دینے کا یہ اجر اور یہ صلہ ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص اللہ کی راہ میں بالخصوص مسجد اور مدرسے میں دیتا ہے، کہاں دیتا ہے؟ بولیے کہاں دیتا ہے؟ ذرا اونچی بولیے۔ جو مسجد اور مدرسہ میں دیتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ دین کو تقویت پہنچاتا ہے۔ کیا پہنچاتا ہے؟ دین کو طاقت دیتا ہے۔ ایسے ہے نا، مدرسے میں دیں گے، طالب علم پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، کل کو سکھائیں گے، طاقت ملی نا دین کو۔ مسجد کی تعمیر و ترقی، اس کے جو مسائل ہیں اس پہ پیسہ خرچ کریں گے، آسان انداز کے ساتھ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوگا جناب، لوگ آئیں گے، سہولت کاری ہوگی جناب، سارے معاملات ہوں گے، تو دین کو تقویت ملے گی۔ جتنے زیادہ اللہ کے گھر میں لوگ آئیں گے اتنا زیادہ دین سیکھیں گے، دین کو تقویت ملے گی، دین کو عروج ملے گا، دین کو عزت ملے گی۔ اور یاد رکھو جو مسجد اور مدرسے میں خرچ کرتا ہے، روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ رسولوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ دین کو تقویت دینا، دین کو طاقت دینا، دین کو بام عروج تک پہنچانا، ترقی کی منازل طے کرانا۔ انبیاء رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امتی اللہ کے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص کر اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اب کیونکہ سلسلہ نبوت تو بند ہو گیا ہے لیکن دین پھر بھی اوپر جا رہا ہے، تو پھر اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو یہ طاقت اور ہمت عطا کرتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول سب کے سب اپنی مبارک قبروں کے اندر اللہ کی راہ میں مسجد اور مدرسہ کی خدمت کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ جس نے اس نے دین کی سربلندی کے لیے دین پہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی برکت سے تو اسے بھی بلندیاں عطا فرما دے، بلندیاں عطا فرما دے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، آپ نے دیا مسجد میں 1 روپیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک دعائیں ہو رہی ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، شاید آپ اس باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میں نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا تھا، مسجد اور مدرسہ اور غریب اور یتیم پہ خرچ کیا تھا، مجھے آج اس کا اجر کیا ملا ہے۔ اور رمضان شریف میں تو خرچ کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ جس طرح ایک فرض کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر ہے؟ بولیے کتنے فرضوں کے برابر ہے؟ 70 فرضوں کے برابر۔ کتنے؟ ایک فرض پڑا 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل پڑا 1 فرض کے برابر۔ اسی طرح جب آپ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 دمڑی 1 درہم 1 دینار 1 روپے سے پتہ نہیں وہ مالک کریم ہے، ہو سکتا ہے تو 70 گنا عطا کر دے، ہو سکے تو 700 گنا عطا کر دے، اور ہو سکے تو لامحدود انکاؤنٹیبل آپ کو اپنی برکت اور رحمت کے اور رزق کے خزانے عطا فرما دے جناب۔ وہ کریم رب ہے نا۔ یہ 28واں پارہ ہے اور سورۃ الحشر ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ بولیے کون سی؟ حشر نہیں، حشر کیا ہے؟ سورۃ الحشر۔ کون سی سورہ ہے؟ حشر نہیں، حشر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کن سے خطاب ہے؟ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ بولیے کس سے ڈرو؟ ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں، کون کس نے کہا نہیں؟ ڈرنا چاہیے، بچہ ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے بولیے اللہ سے۔ اور یہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو بس، اور کسی کا خوف دل میں نہ رکھا کرو، کسی کا خوف نہ رکھا کرو۔ بحیثیت مومن مسلمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکل ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو صرف اور صرف کس سے ڈرو؟ بولیے کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرنے والا پھر کسی اور سے کبھی نہیں
ڈرتا، اور کسی سے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف خشیت الہی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ چھپکلی سے بھی ڈر جاتا ہے، چھپکلی سے بھی ڈر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اتنا نہ ڈرو گیا جناب، لیکن بظاہر وہ کہتے ہیں میں اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، میں نہ ڈروں، لیکن بزدل اتنا ہوتا ہے کہ چھپکلی سے بھی ڈر جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے پھر وہ جنگل کے درندوں شیروں سے بھی نہیں ڈرتا، اور جب سامنے شیر آتے ہیں تو اللہ کا ولی اصحابی رسول اللہ سے ڈرنے والا وہ پھر شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، اور جنگل کے شیر وہ تو درندہ ہے، چیر پھاڑ کے کھا جانے والا ہے، لیکن سن تیرے سامنے وہ کھڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ تو پھر درندہ وہ جنگلی شیر جنگل کا بادشاہ بھی اپنی گردن جھکا کر اس صحابی رسول کے پاؤں کا بوسہ لینے لگ پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو جنت اور دوزخ ہے نا، یہ ہمارے اعمال سے ڈیکوریٹ ہو گئی۔ جنت جو ہے نا، جنت، ایک شخص تھا اس کا نام تھا فتاو، آدھی رات کو آگ کی ضرورت پڑی، ماں کے لیے کوئی پانی گرم کرنا تھا، اب وہ نکل پڑا، کہیں سے آگ نہ ملی، چلتے چلتے سفر کرتے وہ جہنم کی دہلیز تک پہنچ گیا کہ یہاں تو آگ ہوگی نہیں۔ وہ جو جہنم کا دروازہ تھا، وہ جو باہر گیٹ کیپر تھا فرشتہ، اس نے کہا بتاؤ کیا لینے آیا؟ اس نے کہا آگ لینے آیا ہوں۔ اس جہنم کے فرشتے، وہ جو داروغہ تھا، گیٹ کیپر، انچارج، نگران، اس نے کہا بتاؤ یہ جو جہنم ہے نا، جہنم، یہاں پہ آلریڈی کوئی آگ نہیں ہے، جو بھی اس میں آئے گا اپنی آگ خود لائے گا، خود یہاں بھیجے گا، پہلے آلریڈی یہاں آگ نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر یہاں پہ جنت اور جنت کے فیصلے ہوں گے جہنم کے۔ یہ آپ نے حدیث پاک تو سنی ہے نا، اکثر سنتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو کیا ملتا ہے جنت میں؟ کیا لگتا ہے؟ یہ آپ نے یہاں کہنا، کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جنت میں 2 درخت لگ گئے جنت میں، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ آپ نے یہاں کہا سبحان اللہ، یہ عمل آگے چلا گیا، اور جنت میں کیونکہ اچھا عمل ہے، اللہ کا پاک نام ہم نے لیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، نیکی کی ہے، تو یہ نیکی اجر بن کر ایک عمل کی صورت میں یہ آپ جنت میں آپ نے اپنا ایک حصے کا درخت لگا لیا ہے۔ اسی طرح مختلف جو اعمال ہیں، اور جنت کی جتنی نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، محلات ہیں، میوے ہیں، باغات ہیں، یہ سارے کے سارے آپ نے اگر اچھے اعمال کیے تو یہ آپ کے اعمال ہی جنت میں کام آئیں گے، اور آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کا نظام ہوگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا علی شیر خدا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ ذرا یہ تو بتانا، تجھے تو ہر چیز کا علم ہے، کیا کوئی زندہ شخص ابھی مرا نہیں ہے، ابھی جنت میں نہیں گیا، کیا وہ جنت کے میوے باغات سے توڑ کر کھا سکتا ہے؟ مولا علی شیر خدا پہ قربان جاؤں، اتنا علم، اتنی فصاحت اور بلاغت، فرمایا ہاں زندہ شخص ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، کسی بھی شہر میں موجود ہے، وہ جنت کے میوے کھا سکتا ہے۔ اور سوال کرنے والے نے پوچھا وہ تو ابھی جنت میں گیا نہیں ہے، بظاہر زندگی گزار رہا ہے، تو وہ جنت تو اتنی دور ہے، سدرۃ المنتہا کے سامنے جنت الماوا ہے، اس سے پھر آگے جنتیں، تو وہ کیسے وہاں سے میوے توڑ کر کھا سکتا ہے؟ تو
مولا علی شیر خدا کا فرمان سنیے، فرمایا جو نماز فجر پڑھ کر اور پھر اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کھول لیتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یوں سمجھے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، میں جنت کے میوے کھا رہا ہوں، میں جنت کے یہ قرآن کی تلاوت یہ جنت کے میوے ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عرش عظیم سے کریم رسول کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور ہم کتنے خوش بخت ہیں، اسلام نے ہمیں کتنی سہولت سے مزین کیا ہے، مرصع اور مسجع کیا ہے کہ جنت میں ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے، نہیں کہہ سکتے، لیکن جب کوئی شخص دیکھو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یوں سمجھو کہ وہ پکا جنتی ہے، اس لیے تو جنت کے میوے کھا رہا ہے نا، اس لیے تو جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی کو دیکھو رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ رمضان شریف میں تم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ تراویح کتنی بھیجی ہے؟ قرآن کی تلاوت کتنی بھیجی ہے؟ روزے کتنے بھیجے ہیں؟ روزے کتنے بھیجے ہیں آگے؟ اللہ تو سب چیزوں سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کریم لجپال رسول ہیں۔ اور دیکھیے نا جی، انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے۔ ایک شام میں رہنے والا بزرگ اس نے خواب میں دیکھا، بات سنیے گا ذرا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی ندا کر رہا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں رہنے والے ایک تابعی جو صحابی نہیں تھے لیکن صحابہ کرام کی زیارت کی، رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا اس نے ان کو دیکھا، اس لیے وہ تابعی بن گیا۔ اور وہ شام میں ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے اور کوئی ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ نے صرف اپنی ایک قمیض صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اب وہ شخص شام سے چلا مدینہ الرسول پہنچا اور آ کے پوچھتا ہے یہاں کوئی صفوان بن سلیم نام کا شخص رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں وہ فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کہا زندہ ہے؟ کہا زندہ ہے الحمدللہ۔ وہ شامی شخص اس تابعی کے گھر پہنچے اور اسے بتایا تمہیں مبارک ہو، میں نے کل رات یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک قمیض صدقہ کرنے کی برکت کی وجہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اور پھر کہنے لگے ہاں مجھے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ بولیے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کہنے لگا سردیوں کا سخت جاڑے کا موسم تھا، میں مسجد سے نکلا، ایک شخص کو میں نے دیکھا مسجد کے باہر بیٹھا تھا اور سخت سردی میں ٹھٹر رہا تھا، اس کے بدن پر قمیض نہیں تھی، قمیض نہیں تھی، قمیض اور کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے اپنی قمیض اتاری اور پھر میں نے اس کے گلے میں پہنا دی، اپنی قمیض اتار کے سردیوں کے سخت موسم میں، حالانکہ اسے بھی کپڑے کی ضرورت تھی، اسے بھی قمیض کی ضرورت تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک میرا مومن مسلمان بھائی جو سخت سردی میں جس کے بدن پہ سوائے چھوٹا سا کپڑا تہمت تھا، جس سے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا، باقی سردی میں ٹھٹر رہا تھا، اس نے اپنی قمیض اتار کر اللہ کی راہ میں صدقہ کی
اور پھر نیت تو نیک تھی نا کہ ایک مومن مسلمان کی میں ہیلپ کر رہا ہوں اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، تو پھر اللہ نے اجر کیا دیا۔ شام کے رہنے والے ایک نیک متقی شخص کو خواب آ رہا ہے کہ ہم نے ایک قمیض صدقہ کرنے کی برکت کی وجہ سے صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ ایک قمیض صدقہ کی ہے، ایک قمیض صدقہ کی ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی کا نور بھرا ماحول تھا، صبح کا وقت تھا، نماز پڑھی آپ نے، اور پھر آپ کا معمول بھی یہ تھا کہ جب نماز پڑھ لیتے دعا کے بعد پھر آپ پوچھتے تھے اے صحابہ بتاؤ کس کس کو خواب آیا ہے، کس نے خواب دیکھا ہے؟ پھر اصحاب رسول بتاتے آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن اس دن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور کریم رسول کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ بولیے کریم رسول کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خواب میں آئے تو اس کو فوراً لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے علم پر بدبخت انسان، جہلم کی سرزمین پر رہنے والا، وہ مرزا جہلمی جہنمی، وہ خبیث الفطرت، وہ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں مختلف اداروں سے کہ اس خبیث کو لگام ڈالی جائے۔ وہ کریم رسول کا گستاخ، صحابہ کرام کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، اولیاء اللہ کا گستاخ، وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، میں دہی لینے گیا تو میں تندور پہ روٹیاں بھی لے رہا تھا، تو کسی اللہ والے نے کہا مجھے کہ میں روضہ رسول پہ گیا، رو رو کے وہ کہانی بیان کر رہا تھا کہ جب میں نے سلام عرض کیا تو میں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کریم رسول کی زیارت کی ہے، لیکن وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ میں اس کو کہنے لگا تھا کہ تجھے پڑھنا تھا لا حول ولا قوت۔ یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب شیطان کو بھگانا ہو، شیطان کو بھگانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اور ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن کریم رب نے اس کو یہ اختیار اور طاقت نہیں دی کہ وہ محمد عربی کی شکل اختیار کر لے۔ جو بھی خواب میں مجھے دیکھے گا یا جس نے مجھے دیکھا، فرمایا اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا، محمد عربی کو دیکھا ہے، محمد عربی کو دیکھا ہے، میرے کریم رسول کو دیکھا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کو دیکھنے والا تو صحابی ہوتا ہے، اور صحابی تو جنتی ہوتے ہیں، لیکن میرے کریم رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا، یعنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، کریم رسول فرماتے ہیں پھر وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ میرے کریم رسول نے خواب دیکھا، فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے میرا ایک امتی قبر میں دفن ہے، جب اسے دفن کیا گیا تو آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف آ رہا تھا کہ ابھی آئے گا اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا، لیکن اچانک اس نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کیا ہوا تھا، کچھ چند کھجوریں کسی کو دی تھی، صدقہ سمجھتے ہوئے، خیرات سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ جو ہی وہ آگ اس کے قریب تھی، بالکل منہ کے قریب کہ ابھی اس کو لپیٹے میں لے لے، اور شعلے تھے لپک کے آ رہی تھی، میرے کریم رسول نے فرمایا کہ اس آگ اور اس بندے کے درمیان ایک دیوار سی بن گئی، یعنی جو اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کیا تھا وہ صدقہ دیوار بن کے کھڑا ہو گیا کہ خبردار اب میں اس کی نگرانی کے لیے آ گیا ہوں، تو یہاں پہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے کہ جس نے اللہ کی راہ میں چند کھجوریں یا چند درہم یا دینار صدقہ کیے تھے اور جہنم کی آگ اس کو قبر میں لپیٹ میں لینے لگی تھی، لیکن وہ صدقہ ڈھال بن کر سمپل بن کر سامنے آ گیا کہ خبردار
اس بندے کا کچھ نہیں تو بگاڑ سکتی، کیونکہ یہ بندہ مجھے بھی پیارا ہے، اللہ رسول کو بھی پیارا ہے، اللہ رسول کو بھی یہ بندہ پیارا ہے۔ تو آج رمضان شریف کا آخری دن ہے، آخری ہے نا جی، اب تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ انتظار کریں گے بریکنگ نیوز کب اعلان ہوگا۔ اب تو 30 پورے ہو گئے نا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بس وقت ختم ہو گیا، ایک حدیث پاک سن لیجیے۔ اس قرآن کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ آگے بھیجیں، اچھے اعمال بھیجیں۔ کیا بھیجیں؟ بولیے کیا بھیجیں؟ اور یاد رکھیے اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ اگر میں اعتکاف کر رہا ہوں نا اس نیت سے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کا اجر پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ آج رات یہ ہمارے بزرگ بھائی اٹھیں گے نا جی، اللہ کہے گا خالی کیوں جاتے ہو، ادھر ہو، تمہاری جھولی میں 2 مقبول مبرور، 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی لے کے جائیں گے۔ لیکن لے کے وہ جائے گا جس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، جس کی نیت ہے اللہ کی رضا۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں اعتکاف کس لیے کر رہا ہوں، میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں، میں تراویح کس لیے پڑھ رہا ہوں، صدقہ کس لیے کر رہا ہوں۔ رب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو بولیے یار، بولیے دیا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم میں اکثر کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، یہ درد دل ہے۔ سفید داڑھی ہماری ہو جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اندر کا کوڑ نہیں جاتا، اندر کا۔ آج آخری روزہ ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، منبر رسول ہے، آخری روزہ جمعۃ الوداع ہے۔ اس فقیر کے دل میں کسی مومن مسلمان کے حوالے سے کوئی بغض اور کینہ نہیں، یہ صاف دل ہے اللہ کے فضل سے۔ اور مزید ہم کوشش کرتے ہیں، یا اللہ اگر کوئی ہے بھی بتقاضۂ بشریت اپنی رحمت کے صدقے، وہ بھی اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈالو۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نیت کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو۔ اور جو خطیب اور امام کے بارے میں ایک نکتہ بتانے لگا ہوں، جو دل میں کوڑ رکھتا ہے نا، خدا کی قسم، یہ قرآن میرے پاس ہے، میں قرآن اٹھا کے عرض کر رہا ہوں، اللہ رسول کی قسم ہے مجھے، جو خطیب یا امام یا مؤذن، جو اللہ کے گھر کا خادم یا انتظامیہ یا جو بھی، اگر ان کے بارے میں کسی شخص کے دل میں کوڑ ہے نا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ صدقہ و خیرات قبول ہے، اس کا کوئی چیز بھی اس کی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں جو ہوتا ہے امام، وہ کس کے گھر کا امام ہے؟ کس کے گھر کا؟ نوکر تو نہیں ہے نا کسی کا، کس کا امام ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ مصلی کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے مصلی؟ اگر مصلی پہ کھڑا ہونے والے کے حوالے سے بھی کسی کے دل میں میرے سمیت کوڑ ہو، بغض ہو، حسد ہو، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ جاتی ہے، اور ہر بندہ اس بات کی تصدیق کرے گا جو فقیر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ امام مسجد، خادم، مؤذن، انتظامیہ جو بھی اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوڑ ہے، بغض، حسد، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کا گھر رحمتوں کا گھر ہے، برکتوں کا گھر ہے۔ کوشش کیجئے اللہ کے گھر کو سارے مل جل کے آباد کیجئے۔ کیا کیجئے؟ جتنا جو جوگا ہے کوشش کریں اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کے گھر کو آباد۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے گھر کو آباد۔ اور جو آباد کر رہے ہیں بجائے وہ اللہ کھینچو، انہوں کو ہمت کر اور اگے بڑھ، اسی تیرے نال ہیں، اسی تیرے۔ ہاں جب دیکھیں نا کہ امام خطیب کوئی اتنا بڑا بلنڈر کر لیا، کردار ٹھیک نہیں ہے، قرآن نہیں صحیح، تبلیغ نہیں صحیح، کردار ایسا ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، زنا کرتا ہے، بد کردار ہے، اس کو تو پھر فوراً مصلی خود اس بغیرت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حق نہیں ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو، وہ تو لعنتی ہے شخص جو ایسا فیل کرے اور پھر مصلی رسول اور منبر پہ بیٹھے، حق گوئی کا فریضہ سارا انجام نہ دے، ڈنڈیاں مارے، ملاوٹ کرے، خوشامد کرے، پھر اس کو تو منبر رسول پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن جو حق ہو، حق گو ہو، کردار ٹھیک ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، ستھرا ہو کردار کا بھی،
تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے اور زیادہ آپ دست و بازو بنے. کیا بنے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس کو آباد کر رہے ہیں. رمضان کے بعد بھی اسی طرح اس کو آباد کرنا ہے. رمضان کے بعد بھی اسی طرح کیا کرنا ہے؟ آپ کے ادھر مسجد میں مدرسہ بھی بن گیا ہے، پتہ ہے نا جی؟ تو جتنا زیادہ اس مدرسے کو مضبوط کریں گے نا، ہر حوالے سے اخلاقی طور پر دامِ در میں قدم سخنے، ہر حوالے سے آپ نے تعاون کرنا ہے اس مدرسہ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ. جو یہاں خادم ہے، امام ہے، نائب امام ہے، مؤذن ہے، خطیب ہے، انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، نیک نیتی کے ساتھ تعاون کریں. یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں پھر اگلے سال ہمیں بہاریں نصیب ہوں یا نہ ہوں. غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں جتنا کر سکتے ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں عبادت، زہد، ورع، تقویٰ، معافی، استغفار، رو دھو کے آج کی رات میں کہہ رہا تھا فرسٹ آف آل پہلے جب میں آیا شروع میں نے کہا آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، جائزے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں انعام وصول کرنے کی رات ہے، مزدوری وصول کرنے کی رات ہے. بجائے مسجد میں جناب چاند نظر آ جائے تو عشاء میں بندہ ہی کوئی نظر نہ آئے، اگلے دن عید اور نماز فجر تو کوئی نظر نہ آئے، لیکن عید کا اتنا بڑا جناب اجتماع ہو. فرمایا جو عید کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر نماز عیدگاہ کی طرف نماز عید پڑھنے آتا ہے، میرے کریم رسول نے فرمایا وہ جو نماز فجر اور نماز عید کے درمیان کا جتنا وقفہ ہوتا ہے اسی وقفے کے دوران اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو نماز فجر کل پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ. عادت بنی ہوئی ہے پورے مہینے میں، کل کے لیے بھی اسی عادت کو برقرار رکھیے. بلکہ میری تو خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی اسی عادت کو برقرار رکھیے کہ الارم لگائیں، نماز فجر کے وقت اٹھیں، مسجد کو آباد کریں، اسی مسجد کو آباد کریں. مسجد آباد تو ہمارے گھر آباد، ہمارا محلہ آباد، ہماری قبر آباد، ہمارا حشر آباد ہوگا. خدا کی قسم اگر مسجدیں ویران ہو گئی، قرآن پڑھنے والا کوئی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، یاد رکھیے پھر اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو آؤ وعدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح اس پورے مہینے کے اندر ہم نے شیطان کو رد کیا ہے، انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ شیطان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں گے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ 7:30 بجے، کتنے بجے؟ کیا ہوگی؟ نماز عید الفطر. یہ 7 گراؤنڈ میں موسم اچھا ہوا، خوشگوار ہوا، بارش وغیرہ موسم کا نہیں نا پتہ ہوتا، تو انشاءاللہ گراؤنڈ میں ہوگی. بالفرض اگر بارش کا ماحول بن گیا تو پھر اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی نماز عید الفطر ٹھیک 7:30 بجے. کتنے بجے؟ بولیے کتنے بجے؟ 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. کل انشاءاللہ آپ کو طریقہ مختصر ہوتا ہے، یاد بھی آپ کو ہے ماشاءاللہ، آپ سارے سمجھدار ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو پورا مہینہ ہم نے بھی خطابات کیے، دروس دیے، آپ بھی آتے رہے محبت سے. تو میں ذاتی طور پر ایک دین کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، بندہ بشر ہونے کی نیت اور حیثیت سے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ غلطیوں سے پاک تو صرف انبیاء اور رسول ہیں اور فرشتے ہیں، باقی سب سے ہوتی ہیں، کچھ محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن ہوتی ہیں برن. اس حوالے سے میں آپ سب سے معافی کا خاص سوال ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی بولنے میں، ڈیلنگ میں، معاملات میں، کسی بھی حوالے سے، میں صدق دل کے ساتھ کسی خوف کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو صرف اللہ سے ڈرو، بس اس سے ڈرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ واسطے اگر میرے ساتھ بھی کسی نے کوئی کسی جگہ پہ بھی جہاں کہیں بھی کسی نے کوئی اونچا بولا ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، علماء کہنا جی دین کے وارث ہوتے ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں ان کو کیا کرتا ہوں، اور گلے جب ملا کرے نا، گلے دل صاف کر کے ملا کرے. کیا کریں؟ گلے اس وقت ملے جب دل صاف ہو، اندر کوڑ ہو، پھر ہنس کے گلے ملے تو مزہ نہیں آتا. مزہ
مزہ اس وقت آتا ہے، اللہ رسول اس وقت راضی ہوتا ہے کہ یہ اندر بھی صاف ہو، پھر چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اللہ کہتا ہے تم نے گلے تم نے ملے ہو نا، تو جدا ہونے سے پہلے پہلے میں تمہارے دونوں کے گناہ معاف کر رہا ہوں، دونوں کے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ تو کل عید بھی ملے تو سب سے ملے، اندر سے کوڑ نکال کے ملے، دل صاف کر کے ملے۔ کوئی آپ سے ناراض بھی ہے تو اس کے پاس چلے جائے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے، جو اکڑ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی عظمت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، کل پابندی کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ اپنی اپنی جائے نماز وہ ساتھ لائیے، کپڑا ساتھ لائیے۔ اور آخری بات کہ صدقہ فطر یہ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ 320 روپیہ فی کس ہر صاحب نصاب پر یہ واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر رمضان شریف کے روزوں میں، تراویح میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ و خیرات میں، نوافل میں، تہجد میں کہیں غلطی، کوتاہی، کمی، کجی ہوتا ہے نا جی، تو اگر آپ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں، کجیوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں، دینی مدرسہ ہے آپ کا الحمدللہ، فرسٹ آف آل اس کو دیں آپ۔ انتظامیہ بیٹھی ہے، ڈوگر صاحب، قاری صاحب، یا حاجی صاحب، اور جناب رسید ان سے لیں اور ان کو کہیں۔ اور ایک اور بات، اگر کسی کا کوئی سربراہ باہر کے ملک میں رہتا ہے، اس کے بچے یہاں پہ، تو یاد رکھیے کیونکہ کفیل وہ ہے، سرپرست وہ ہے، تو جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کی کرنسی کے مطابق اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا، اپنے بچوں کا پاکستان میں بھیجنا ہوگا، پاکستان میں بھیجنا ہوگا اس کرنسی کے مطابق۔ یہ نہیں کہ 320 روپیہ، امریکہ میں رہتا ہے تو ڈالر کے حساب سے، برطانیہ میں رہتا ہے تو پاؤنڈ کے حساب سے، یونان میں رہتا ہے تو یورو کے حساب سے، سعودیہ میں رہتا ہے تو ریال کے حساب سے اس کو صدقہ فطر اپنے جو اس کے زیر کفیل ہے، جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، پاکستان میں وہ پیسہ بھیجنا ہوگا مسجد، مدرسے، غریب، یتیم، مسکین کے لیے۔ کوشش کیجئے یہ آپ صدقہ فطر یہ مدرسے کو دیجیے، اور آپ کا اپنا مدرسہ ہے، خوش نصیب ہے کہ آپ کے محلے میں یہ قائم ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے یہ محنت کی ہے، ان کی مہربانی ہے، محبت ہے کہ دیر آئے درست آئے، پہلے کھل جانا چاہیے تھا لیکن اب کھل گیا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کو مضبوط کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں، بچے یہاں پہ داخل ہوں، رہائشی مدرسہ بنے اور یہاں سے علماء اور فاضلین تیار ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر 320 روپے گندم کے حساب سے فی کس دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔